بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں میڈیا کے نمائندگان کا کہ آج اتوار والے دن انتہائی قلیل نوٹس پہ آپ یہاں تشریف لائے، مگر موضوع ایسا اہم تھا کہ جس کے لیے عوام کے سامنے وہ حقائق لانا ضروری تھے جس کے بارے میں پچھلے 2.5-3 ماہ سے بازگشت چل رہی تھی کہ اس ملک میں کس طریقے سے عمران احمد نیازی نے اور ان کے اہل خانہ نے کرپشن کا بازار گرم کیا، کمیشن، کک بیک، رشوت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ فرد شہزادی صاحبہ المعروف فرا گوگی نے بشرا مانیکا صاحبہ کے ساتھ اپنی دوستی کو استعمال کرتے ہوئے پورے ملک میں ٹھیکوں کی مد میں، افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگز کی مد میں، اشیاء خوردنوش کی قلت پیدا کرنے کے بعد اربوں روپے کی جائیدادیں بنائیں، اور اس کہانی کا آغاز 2019 میں ہوا کہ جب عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کے پہلے ہی سال میں ایمنیسٹی اسکیم کے تحت احسن جمیل گجر کو اور فرا کو 32 کروڑ روپے کی چھوٹ دی ایمنیسٹی اسکیم کے تحت، اور باقیوں پر الزامات لگاتے تھے، چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے، بے نامی پراپرٹیز رکھنے کے الزامات۔ تو اپنے اہل خانہ کے کہنے پر جب یہ 32 کروڑ روپے کی چھوٹ دی گئی، وہ اس لیے دی گئی کیونکہ پہلے ہی سال میں جو لوٹ مار شروع ہو گئی تھی اس کے تحت ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ منی ٹریل سرے سے ہی موجود نہیں تھی، یعنی کوئی بھی آپ کا اثاثہ ہے، آپ جس کو ڈکلیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی منی ٹریل آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، اور وہ اکثر پنجابی میں کہا جاتا ہے رسیداں کڈو۔ تو رسیدیں مانگتے مانگتے عمران احمد نیازی صاحب یہ بھول گئے کہ کچھ رسیدیں ان کی طرف بھی ڈیو ہیں، اور انہوں نے اقتدار کے پہلے سال میں آتے ہی بورڈ آف ریونیو میں اپنا چیئرمین لگا کر اور اپنے لوگ ویل پلیسڈ کر کے تو یہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کے تحت جو چھوٹ دی وہ صرف اور صرف ذاتی دوستی کی بنیاد پر دی، اور بشرا مانیکا صاحبہ کی جو فرا گوگی صاحبہ سے قربت تھی اس بنیاد پر دی، اور یہ سلسلہ 3.5 پونے 4 سال جاری رہا۔ اس میں جو کل اثاثے جو انڈکلیئرڈ ہیں، انڈکلیئرڈ ایسٹس جن کو کبھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سامنے کسی کاغذ میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا، جس پر کبھی ٹیکس نہیں ادا کیا گیا، وہ احسن جمیل گجر کے اور فرا گوگی کے مشترکہ اثاثے 8 سے 10 ارب روپے کے اثاثے ہیں۔ اور یہ جب یہ اقتدار میں آئے ہیں اس سے پہلے یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ کروڑوں میں جو اثاثے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ دن دگنی رات چگنی، انہوں نے ترقی کی، ملک کی معیشت سسکیاں لیتی رہی، عوام پر مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، مگر فرا گوگی نے اربوں روپے مالیت کے اثاثے بنائے، کیونکہ عمران خان صاحب کا آج تک کوئی ذریعہ آمدن ڈکلیئرڈ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ذریعہ آمدن ہے، اور نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں۔ بنی گالا کے جس 400 کنال کے محل میں رہتے ہیں اس کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ اور روزمرہ کی ضروریات
پوری کرنے کے لیے کون سا ایسا بزنس ہے، کون سے ایسے ذرائع ہیں جس کے تحت وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں. یہ کسی کو آج تک تحریک انصاف میں بھی ہم پوچھ تھک گئے ہیں، مگر یہ راز ہی ہے، اور اس راز سے اب وقت آ گیا ہے کہ پردہ اٹھ جانا چاہیے. جو پنجاب کے اندر خصوصی طور پر افسران کی تعیناتیاں کی گئیں، وہ بھی پیسوں کے عوض کی گئیں، جس کے اندر محکمے کے سیکرٹریوں سے لے کر اور فیلڈ کے ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز تک اور ایڈیشنل آئی جی سے لے کر فیلڈ میں لگے ڈی پی اوز اور آر پی او صاحبان تک ریٹ طے شدہ تھے، ریٹ مقرر تھے، اور ہر حوالے سے سی ایم سیکریٹریٹ کو پیسے بنانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا. اور یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ بشرا مانیکا صاحبہ نے اپنے خاوند کے ذریعے پیسے کمانے تھے، سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اختیارات کے ناجائز استعمال کے ذریعے. فرا گوگی صاحبہ نے پورے پاکستان پر حکومت کی ہے کیونکہ ان کو عمران خان صاحب کا اور بشرا مانیکا صاحبہ کا قرب حاصل تھا. کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جو کروڑوں کی جائیداد ہو اور اقتدار میں آتے ہی وہ 8 سے 10 ارب روپے کی جائیداد آپ بنا لیں؟ یہ بزنس عمران ریاضی صاحب ہمیں بھی بتا دیں، پاکستان کی غریب عوام کو بتائیں کہ یہ فرا گوگی نے آپ کے ذریعے اور بشرا مانیکا صاحبہ کے ذریعے یہ اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنائی، اور کیا آپ نے ان کو ٹیکس چھوٹ دے کر ایمنیسٹی اسکیم کے ذریعے 32 کروڑ روپے کی معافی نہیں کی؟ بطور وزیر اعظم آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا بشرا مانیکا کے کہنے پر. آج سے چند ہفتے قبل میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ رشوت اس طرح کماتے تھے کہ یہ پیسے لیتے تھے اور ان پیسوں کو شو نہیں کرتے تھے، یہ ڈائمنڈ بیچ کر، یہ آپ سب گواہ ہیں، میڈیا کے حضرات بیٹھے ہیں، یہ بات میں نے کی تھی کہ دبئی میں ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا ہم نے جولری بیچی ہے جس کے عوض یہ پیسے آئے ہیں. وہ پیسے رشوت کے پیسے ہوتے تھے. آج پتہ لگا، ایک آڈیو آئی ہے جس میں یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب، بشرا مانیکا صاحبہ اور فرا گوگی کا جو ٹرائکا ہے، اس نے اربوں روپے کمائے. یہ منی لانڈرنگ ڈائمنڈز کے ذریعے ہوتی تھی، کروڑوں کے ڈائمنڈ بیچے اور وہ پیسے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا اور یہ دبئی میں ہوا. میں چاہتا ہوں کہ یہ آڈیو آپ کو سناؤں. یہ اگر آپ کیمرے ذرا اسکرین کی طرف کر دیں تو یہ آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون اول ہے تو 3 کیرٹ نہیں 5 کیرٹ مانگتی ہے. یہ کیسا نظام ہے؟ آپ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے تھے، آپ سے بڑا چور عمران ریاضی صاحب پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. یہ پلے کیجئے گا جی، آپ ذرا کائنڈلی کیمروں کو. مینو ہیرا منگوا دیو، مجھے ہیرا منگوا کے دو. دوسری گل ہے کہ خان صاحب کا فون آ گیا صبح ساڑھے گھنٹے گزر کی سائٹ سے میں رپورٹ جمع کرائی ہے. خان صاحب نے تو میری گارنٹی ہے میں ختم کراؤں گا اور میں تالے کھلوا دوں گا، مختلف کام کروا دوں گا. اور یہ رات میں دسے ٹھیک ہے کیونکہ میں تو پوری چڑھائی دیتی ہے. میں کہ ایک کام نہیں ہوا پڑا دیکھو ہے ایک کام نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے بھی 4 دن دے دی ہے، ابھی تک ججر نہیں آیا، تالے بھی لگے ہیں، رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے. میں کیا عدالت میں تو کیا بنے گا ہمارے پاس؟ تو کہتے تم پینک نہ ہو تو پھر
कि बीबी ये कह रही है। ये नीचे उर्दू में चल रहा है, ये भी दिखाएं जो नीचे उर्दू में चल रहा है। ये हफ्ते से पहले वो आ रही है। ये तो किसको मुझे दे रही थी? तूने अवर को तुमने दी क्या है? मैं कह रही तू कह रही है तू पूछा नहीं कि पहले कितने कैरेट हो गए? मैं कह मैंने पूछा मैं क्या करती तुम कितना कैरेट मैंने कहा 3 के तुमने कहा 3 ठीक है कहते नहीं 5। ये दिखा दें जो नीचे ऑडियो चल रही है, ये जो नीचे लिखा आ रहा है ये भी दिखा दें जरा, थोड़ी अपनी लोअर करें स्क्रीन, ये स्क्रीनों पे नहीं आ रहा, थोड़ा कैमरा लोअर करें। और नेचुरल कर देना ना। हाँ ठीक है ओके वो कहने का नेचुरल का बात करेगा। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि मैं क्या नहीं जिस तरह मुझे मैं सुबह का बोलना मैं क्या अगर मेरी फीलिंग है तो अबू की फीलिंग है मैं जगह जगह आप बंदियां फेस कर रहे हैं और आपकी लॉजिक दे रहे हैं बस ठीक है। ये आप देख सकते हैं, और मैं अब अपनी बात खत्म करके अज़मा बुखारी साहिबा को दावत दूंगा कि किस तरह से ये बात हो रही है कि 3 कैरेट डायमंड नहीं उनको 5 कैरेट दें, और इमरान खान साहब ने कहा मैं ताले खुलवा दूंगा, मैं प्लाजे अप्रूव करवा दूंगा, मैं तमाम काम करवा दूंगा, काम कम हुए हैं मगर डायमंड ज्यादा मांगे जा रहे हैं। ये वो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है जो रिश्वत की मद में, जो कमीशंस की मद में, जो किकबैक की मद में यहां पे माफियाज को परवान चढ़ाया गया। इमरान नियाजी साहब को यह जवाब देना होगा कि ये अरबों रुपए के असासे जो फराह गोगी ने बुशरा मानिका साहिबा के जरिए बनाए हैं, ये ऑडियो बिल्कुल क्लियर है कि मेरी बीबी से बात हो गई है, कल आपको लेटर मिल जाएगा, बीबी डायमंड मांग रही हैं, 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट मांग रही हैं। तो ये कई डायमंड थे जो दुबई में बेचे गए और ब्लैक मनी को वाइट किया गया। ये हैं वो वजूहात जिनकी बिना पे आज फराह गोगी दुबई फरार होकर बैठी हैं और इमरान खान साहब ने उनको फरार कराया है। बाकी बात अज़मा बुखारी साहिबा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। पिंकी, गोगी और कप्तान, ये था नया पाकिस्तान। और जब हम ये बात कर रहे थे तो इस बात को उस तरह से जो है वो अहमियत नहीं दी गई कि हम शायद सियासी मुखालिफ हैं, हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन इनके कच्चे छट्टे हम पहले से जानते थे और अब जो है वो इनके सबूत जो हैं वो बारी बारी वापस आ रहे हैं। और अजीब बात यह है कि ये जो ऑडियो आज सुबह आई है इसके अंदर जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो सिर्फ एक हीरे तक महदूद नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है। ये एक ट्रेलर है उस पूरी फिल्म का, ये एक चावल का वो दाना है जिससे आप देख का अंदाजा लगा सकते हैं। वो सादिक और अमीन जो अपनी तकरीरों में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चादरों की बातें करता था, आज उसका आलम यह है कि उसने जो है वो 2 खवातीन जो है वो फ्रंट मैन रखी हुई थी। और वो आपने वो मुहावरा सुना होगा, कहावत सुनी होगी कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो इमरान साहब का घर चलाने में और उनकी जो है वो गुर्बत मिटाने में बड़ी अहम 2 खवातीन जो है उन्होंने अहम किरदार अदा किए और उनकी कामयाबी के पीछे इन 2 खवातीन के हाथ हैं। और बात जो है वो गोगी के रौलों से शुरू हुई थी और अब पिंकी के मुतालबात तक पहुंच गई है कि जो गोगी के रौले हमें हर जगह सुनने को मिल रहे थे, उसके बाद अब पिंकी के मुतालबात भी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए कि ये हमेशा कहा करते थे, और इमरान खान साहब ने 1-2 इंटरव्यूज में पहले तो उन्होंने फराह को जो है वो किया, डिफेंड किया और डिफेंड करते हुए कहा कि वो उसकी सहेली है, लेकिन ये बताएं कि उसका फराह का कसूर क्या है। दूसरा जुमला उन्हें बोला, उन्होंने कहा बुशरा बेगम एक सादा खातून है, घरेलू खातून है, उसका बुशरा बेगम पे आपको क्या मिलना है। अब मैं पूछना चाहती हूं कि फराह गोगी के जो है वो भी सामने आ गया और बुशरा बेगम जो है उससे क्या क्या मिला। अभी तो सिर्फ एक हीरे की स्टोरी मिली है, इसके बाद अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। ये एमए तो नहीं हो गया कि जो हमारी मोहतरमा साबिका खातून अव्वल साहिबा हैं उनके अगले पिछले रिश्तेदारों की भी सारी जो है वो गुर्बतें दूर हो गई। जिस घर में उन्होंने 2018 में एक हीरे से शादी की थी, इमरान नामी एक हीरे से शादी की थी, और आज तक वो अब उसके बाद हीरो में ही खेल रही हैं। उस हीरे के बाद रोज एक नया हीरा मिलता है उन्हें
اور وہ ہیرا دبئی جاتا ہے، وہاں بکتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ موجیں ماری جا رہی ہیں. اور بنی گالا جو ہے اس میں بنی گالوی جو ہے وہ تالے کھولنے والی سرکار بیٹھے ہیں. جو ہماری جو پنکی پیرنی صاحبہ ہیں ان کے جاہ و جلال اور ان کی عاملانہ خدمات جو ہیں ان سے فیضیاب ہوتے ہوئے جو ہے وہاں پر ہر طرح کے تالے کھولنے کا انتظام جو ہے انہوں نے کیا ہوا تھا. وہ کسی فیکٹری کو تالا لگا ہو، وہ کوئی غیر قانونی کام کرنا ہو، وہ کوئی غیر قانونی سوسائٹی بننی ہو، ہر طرح کی جو خدمات ہے وہ بنی گالوی جو تالے کھولنے والی سرکار ہے وہ کر رہی تھی. اور یہ جو 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ کی سٹوری ہے، اس کے اندر ایک بہت اہم لائن ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس کی پر دیکھنا چاہیے کہ جو دینے والے ہیں نا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں 3 کیرٹ واپس لے آئی ہوں کیونکہ وہ بھی نہ رکھ لے. تو اس سے ان کی ذرا جو بزنس ڈیلنگ ہے اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ جو کسٹمر ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ 3 کیرٹ بھی کھا جائیں گے. انہوں نے کہا 3 کیرٹ میں نے واپس منگا لیا، 5 کیرٹ میں ان کو بھجوا دوں گی. اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت تکلیف دہ امر ہے کہ وہ پاکستان جو روز بروز غربت میں گرتا رہا، وہ پاکستان جہاں IMF کے سامنے پاکستان کی قوم کو گروی رکھا جاتا رہا، وہ پاکستان یہاں عام آدمی کے لیے آٹا چینی اویلیبل نہیں تھی، وہ پاکستان جہاں پر زکوٰۃ اور خیرات کھا کر عمران خان جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا، وہ پاکستان جہاں عام آدمی کی جو ہے جھونپڑیاں گرا دی گئی، عمران خان کے 300 کنال کے بنی گالا کو ریگولرائز کر دیا گیا، اس پاکستان میں اس ریاست مدینہ کا نام لینے والے اس آدمی کے جو اصل شکل ہے، جو اس نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا، وہ کیا ہے. آپ کو یاد ہے توشہ خانہ کا بھی ایک کیس سامنے آیا تھا جس کے اندر مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی نے کہا کیا ہو گیا، 3-4 چیزیں ہی تو مسنگ ہیں، وہ ٹیبل میٹ ہی تو مسنگ ہے، ایک سیٹ ہی تو مسنگ ہے. بات ایک سیٹ کی اور اس کی نہیں تھی، بات اس حیثیت اور اس اوقات اور اس فراڈ، اس چوری کی تھی جس کی عمران خان کو عادت پڑی ہوئی ہے. اور وہ عادت پہلے اس نے زکوٰۃ خیرات کے ذریعے پوری کی، اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد اس نے پاکستانی عوام کے خون پسینے سے جو بنا ہوا خزانہ ہوتا ہے اس خزانے کو لوٹ کے جو ہے وہ اس کے اوپر کیا. اور یہ 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ جو ہے یہ میں بڑے کیٹیگوریکلی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ صرف محترمہ پنکی پیرنی صاحبہ کو عاملانہ خدمات کی وجہ سے مل رہا تھا، چونکہ جو عمران خان نے تالے کھلانے کی اور اس کی کرنی تھی اس کی ابھی کوئی انڈرسٹینڈنگ مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی علیحدہ باقی ہوگی. کچھ تالے صرف 3 کیرٹ 5 کیرٹ پہ تھوڑی کھلنے تھے، یہ تو عاملانہ خصوصیات کی وجہ سے ان کی جو خدمات تھی ان کی وجہ سے 3 اور 5 کیرٹ کا جو ہے وہ ان کو ہیرا آفر کیا جا رہا تھا. سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے ایز اے قوم، سوچنے کا مقام ہے. اب بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے ان کے وہ سپورٹرز جو عمران خان کی اندھی تقلید کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں، لیکن حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا. جس کو شک ہے کہ یہ ویڈیو آڈیو جو ہے وہ جعلی ہے اس کو فرانزک کرائیں. عمران خان صاحب ایک سائڈ پہ بٹھائیں فرح گوگی کو، دوسری سائڈ پہ بٹھائیں پنکی پیرنی کو، بیچ میں خود بیٹھیں، اس کی فرانزک کرا کے اس کا سرٹیفکیٹ لا کے بتا دیں. سمپل سی بات ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسی یہ جو آڈیو ہے یہ فیک ہے. اس طرح سے ہر چیز انڈر دا کارپٹ نہیں ڈالی جا سکتی. عمران خان کی ابھی تو جو حکومت وقت ہے، جو جیسے میں پہلے ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس فائل کو نکالتے ہیں اس میں فرح گوگی کے رولے نکلتے ہیں، ابھی تو حکومت نے کچھ کیا ہی نہیں. ابھی تو ہمیں تو ابھی مصیبت پڑی ہے عام آدمی کے جو مسائل، جو عمران خان عام آدمی کی زندگی میں عذاب پیدا کر کے گیا ہے، ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے. ہمیں کیا تکلیف؟ ہمیں تکلیف وہ تکلیف ہے جو عام آدمی کو ان کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہمیں وہ تکلیف ہو رہی ہے اور وہ ہمارے لیے نہیں تھی، وہ پاکستان کی عوام کے لیے تھی. اور یہ اتنا سیڈسٹ آدمی ہے، یہ اتنا ذہنی مریض ہے کہ یہ دوسروں کو تکلیف دے کے خوش تو ہوتا تھا، لیکن وہ عام عوام جو کبھی اس کو پیار کرتی تھی، جو اس کو ایز اے کرکٹر اس کو ہیرو مانتی تھی، اس کا فین کلب تھا، یہ ان کے لیے بھی گڑے کھود کے گیا ہے. یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو کانٹے دے کے گیا ہے، خود ہیرے لے کے گھر چلا گیا ہے. سو یہ ہیرو کی داستان جو شروع ہوئی ہے اور یہ نہ جانے کہاں جا کر ختم ہوگی.
لیکن اس کے اوپر میری اب لاسٹ گزارش ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس سو موٹو لیا ہے جس کے اوپر انہوں نے ہمارے دور حکومت میں کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ایگزیکٹو کا اختیار ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک سو موٹو لیا، ہم وہاں پیش ہو رہے ہیں. برائے مہربانی اسی بینچ کا حصہ بنا لیں ان معاملات کو بھی، اور دیکھیے کہ اگر اختیارات کا ناجائز استعمال دیکھنا ہے تو عمران خان کی ابھی یہ چند چیزیں ہیں، ان میں دیکھیں کہ اختیارات کا غلط استعمال کیسے ہوا. یہ دیکھیے کہ کس طرح سے پنجاب کیبنٹ نے پچھلے دور میں ہزاروں جو سوسائٹیز ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز، ان کو سرکولر کے اوپر جو ہے وہ ان کو منظوریاں دی. یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے، یہ اتنا سمپل کیس نہیں ہے. اور یہ جو ہیروں کی ٹریڈ ہے، یہ جیسے عطا صاحب نے کہا کہ یہ جو منی لانڈرنگ، جو دوسروں کو چور 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 کہتا رہا، خود کی اوقات اور اصلیت یہ ہے کہ یہ وہ چور ہے جو پاکستان کی عام آدمی کی زکوٰۃ خیرات بھی کھا گیا، عام آدمی کی آٹا چینی بھی کھا گیا، عام آدمی کے تمام وسائل بھی کھا گیا، اور اس کے بعد اس کی بس نہیں ہوئی کہ اس نے ہیروں کے ذریعے اپنی 2 فرنٹ مین خواتین کے ذریعے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی. اور اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ سوچنے کا مقام ہے اور دیکھنے کا مقام ہے کہ کیا عمران خان جو ہے اور اس کے جو فرنٹ ویمن ہیں ان کے ذریعے جو پاکستان کی لوٹ مار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کون نوٹس لے گا، کیسے نوٹس لے گا، کیا جو ہے وہ ان تک صحیح بات پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، اس کا جو ہے وہ اندازہ کون کرے گا، اور اس کا ان کے جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اس کی جو سٹوریز ہیں، اس کے اوپر تحقیقات جو ہے وہ کیسے ہوں گی. شکریہ. میں ایک آخری بات ایڈ کر دوں، یہ بات ڈائمنڈز تک محدود نہیں ہے. اس میں دیکھیے ابھی مزید تحقیقات ہوں گی تو اس میں مہنگی گھڑیاں اور مہنگی پینٹنگز بھی سامنے آئیں گی. یہ دبئی میں ڈائمنڈز، مہنگی گھڑیاں، مہنگی پینٹنگز، یہ تمام چیزیں ڈالر پہ 5% کٹوتی پہ جو ہے وہ بیچی جاتی تھی اور کیش لیا جاتا تھا. اس میں لنک انٹرنیشنل ایکسچینج، اس کے ذریعے ہنڈی اور حوالہ سے پیسے واپس پاکستان منگوائے جاتے تھے. اس میں ایک خواجہ عارف نامی کردار ہیں، ایک شیخ نیر صاحب ہیں لنک انٹرنیشنل ایکسچینج کے مالک. یہ 2 حضرات ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے جب یہ ڈائمنڈ بکتے تھے، جب پینٹنگز بکتی تھیں، جب گھڑیاں بیچی جاتی تھیں، تو دبئی میں جو پیمنٹ لی جاتی تھی وہ 5% کم لی جاتی تھی کیونکہ یہ بلیک مارکیٹ میں بیچی جاتی تھی. تو وہ پھر ہنڈی حوالہ سے پیسے واپس منگوائے جاتے تھے. تو یہ اس کی جب تحقیقات ہوں گی تو یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑا منی لانڈرنگ کا سکینڈل ہے، اربوں روپے کا. تو جو توشہ خانہ کی بھی گھڑیاں ہیں وہ آج سمجھ آئی کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں غائب اس لیے ہوئیں کہ وہ دبئی میں بیچ کر عمران نیازی صاحب نے وہ دولت اپنی جیب میں ڈالی اور فراگوگی کے اثاثوں میں اضافہ کیا. دیکھیے بہت سارے افسران فیڈرل گورنمنٹ کو سرنڈر کر دیے گئے، اور مجھے خوشی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ پنجاب میں جو تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ میرٹ کو دیکھتے ہوئے ہوئی ہیں. فرض شناس افسر لگائے گئے ہیں، اور اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں ایل ڈی اے کے اندر اور رجسٹرار کوآپریٹیوز کے حوالے سے میں بالکل واضح کر دوں، مجھے کوئی آر نہیں ہے کہنے میں، ایماندار ترین افسر ڈی جی ایل ڈی اے لگایا گیا ہے. ایماندار ترین افسر ابھی ہم نے رجسٹرار کوآپریٹیو لگایا ہے. ان افسران کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، اینٹی کرپشن ان مقدمات کو ٹیک اپ کرے گا، اور جو صوبہ بدر کیے گئے ہیں افسران وہ خاطر جمع رکھیں، ان کے خلاف مکمل تحقیقات ہوں گی. جی جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اینٹی کرپشن کے تحت حکومت نے یہ اصولی فیصلہ کیا ہے کہ جہاں جہاں کروڑوں روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے وہ تحقیقات کرائی جائیں گی. دیکھیں فورینسک تو تب کرائیں جب ہمیں کوئی شک ہو. ہمیں تو کوئی شک نہیں اس آڈیو کی اوتھینٹسٹی پہ. میری عرض سن لیں اگر عمران خان صاحب سرکار کو درخواست دیں گے کہ یہ جعلی آڈیو ہے اس کا فورینسک کرائے یا کوئی اور صاحب، موسٹ ویلکم. سرکار مکمل طور پہ عظمہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ اگریمنٹ میں ہے کہ ہم بالکل بطور پی ایم ایل این، بطور گورنمنٹ
دنیا کے بہترین اداروں سے اس کا فورینزک کرانے کو تیار ہیں، مگر کوئی آ کے اس کو جعلی کہے تو صحیح۔ عمران خان صاحب بیان دیں کہ یہ آڈیو جعلی ہے، اس کی مکمل تحقیق۔ ایک منٹ ملک صاحب ایک منٹ، پورا پاکستان، ایک منٹ، پورے پاکستان میں اس وقت لالا لالا مچی ہوئی ہے، ایک جانے نہ جانے، عمران ہی نہ جانے، پاکستان تو پورا جانے ہے، پاکستان کو تو سب کو پتا ہے۔ عمران خان صاحب ایک منٹ پلیز، ایک منٹ، عمران خان صاحب ابھی تک بے ہوشی کی عالم میں کیوں ہیں؟ عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آڈیو کیا ان کے پاس نہیں پہنچی ہوگی؟ عمران خان صاحب ان کے سارے حواری اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں ہیں، بیکاز رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور ابھی صرف ایک ڈائمنڈ کے لیے پکڑے گئے ہیں، ابھی تو بہت ساری چیزیں آنا باقی ہیں۔ جی آگے میں فورینزک کرا دیتا ہوں۔ جی پلیز ایک ادھر سے، پلیز آہستہ آہستہ، آرام سے ایک ایک کر کے، ادھر سے اب ادھر سے ایک ایک کر کے پلیز آہستہ آہستہ پلیز۔ ہمیشہ سے لین دین کے معاملات میں پاکستانی سوشل میڈیا میں بہت زیادہ چلتا ہے، کئی میڈیا اینکرز نے بھی نام دیا ہوتا ہے۔ آپ یہ ضرورت کیوں نہیں کر لیتے کہ ان کے موبائل سے اگر 2 بار انکشاف ہو ہی چکا ہے تو ان کو ان کے موبائل کو ایک دفعہ لیں اور بہت سارا کچھ شاید نہیں نکل جائے، ان کی بھی کوئی اگر سوچ میں تو اگر پکڑ جائے۔ دیکھیے، اگر کلچر کو پھیلا رہے ہیں، بات یہ ہے کہ اگر آڈیو کی اوتھینٹسٹی اور اس کی جینوئننیس ثابت کرنا مقصود ہے تو اس کے لیے کسی موبائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ فورینزک لیب پنجاب میں موجود ہے، کوئی آ کے درخواست دے دے، پنجاب حکومت کی طرف سے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کی ہم فورینزک کروائیں گے۔ جی بھائی ایک ایک کر کے۔ دیکھیے، فیڈرل گورنمنٹ ضرور اقدامات کر رہی ہے اور ہنڈی حوالہ کے حوالے سے ہماری پالیسی بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو 2 افراد کا میں نے نام لیا، ان کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ دیکھیے، جو فرا گوگی دبئی چھپ کے بیٹھی ہیں، عمران خان صاحب کو میں چیلنج بھی کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کا دامن صاف ہے، اگلی فلائٹ پہ اعلان کریں کہ فرا گوگی پاکستان آ رہی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اسی پر۔ ایک ایک کر کے، ایک سائڈ ادھر ایک سائڈ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سرکار میں عمران خان صاحب تھے، وزیر اعظم پبلک آفس ہولڈر عمران خان صاحب تھے، سوال ان سے ہوگا، سوال پبلک آفس ہولڈر سے ہوگا۔ Yes. جن شخص کا آپ نے نام لیا ان کے معاملات آلریڈی سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے، فیصلہ بھی آیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، کابینہ میں بھی معاملہ گیا تھا۔ تو بات کسی اور کی نہیں ہے، بات عمران نیازی کی ہے جو پارسا بنتا ہے، اور تاریخ کا سب سے بڑا چور عمران نیازی۔ میں صرف ایک لائن ایڈ کر دوں، یہ ایسے نہیں ہوتا، رشوت لینے اور دینے والا دونوں کے بارے میں قانون بھی اور ہمارا مذہب بھی بڑا کلیئر ہے، لیکن جو پبلک آفس ہولڈر ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے مریم نواز شریف پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، شہباز شریف صاحب کی بیٹیاں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، لیکن وہ بار بار کہا جاتا ہے وہ تو پردہ دار خاتون ہیں، وہ تو غیر سیاسی خاتون ہیں۔ اب اگر ایک پردہ دار غیر سیاسی خاتون جو ہے وہ ہیرو کا کاروبار کر رہی ہے عمران خان کی چھتر چھایا میں، تو اس سے سوال تو پوچھا جائے گا۔ اور جو پبلک آفس ہولڈر ہے جس نے اوتھ لیا ہے، جس نے پاکستان کی، جس کے اوتھ کے اندر یہ لائن آتی ہے کہ میں اپنا کوئی ذاتی مفاد جو ہے وہ پاکستان کے مفاد پہ عزیز نہیں رکھوں گا، اس سے سوال اس سے کیا جانا ہے کہ وہ یہ ایکسیپٹ کیوں کرتا رہا اور وہ کیوں تالے کھلوانے کی باتیں کر رہا تھا، اور پھر وہ الٹیمیٹلی میں نے سنا تالے کھلے بھی بائی ہوئے۔ آخری سوال جی، آخری سوال، لاسٹ کوسچن۔ پنجاب کے اندر 4 افسر ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے اور کس کے کہنے پہ کام کرتے تھے۔ ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو صبح بدل کچھ کو کر دیا، کچھ ادھر ان کی انکوائری ہوگی، کب ہوگی؟ کیونکہ یہ تو معاملہ بڑی دیکھیے ایڈ کر لیں۔ 2 افسران کا میں آپ نے کہا کہ کمپیٹنٹ اور جو ایماندار لوگ ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ آئی ٹی اسلام آباد جن خط کو لگایا گیا ہے ان کے خلاف جو کرپشن کی انکوائری آخری اسٹیج میں تھی ان کو بند کر کے کلین چٹ دی گئی اور ان کو آئی ٹی لگا دیا گیا۔
नो ऐसे नहीं ये है, आप ऐसे गलत नहीं बात कर रहे है, हैं ऐसे नहीं है, आपको किसने करने ऐसे है ही नहीं। आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए मेरी अर्ज सुनिए। हकाइक चेक करें। पहली बात ये, अकबर नासिर आईजी इस्लामाबाद को सोने में तोलना चाहिए, क्योंकि उसने सेफ सिटी का आपका प्रोजेक्ट खड़ा किया। मेरी अर्ज सुन लें, ये वो सेफ सिटी जिसमें तकरीबन 10 अरब की बचत हुई। नंबर 1, कैप्टन मुबीन जब शहीद हुए चेयरिंग क्रॉस पे, उनके दहशतगर्दों जिन्होंने वो करवाई थी सुसाइड बॉम्बिंग, उन तक किस तरह पहुंचा गया? सेफ सिटी के जरिए पहुंचा गया। रोज लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में सेफ सिटी अथॉरिटी अपना किरदार अदा करती है। इंतकाम का निशाना बनाया गया अकबर नासिर को। वो फर्शनास अफसर है, उसकी रिपोर्टें क्लियर हैं, और उसने जो खिदमात दी हैं, मैं तो बल्कि रेकमेंड करूंगा कि उसको तमगा इम्तियाज दिया जाए अकबर नासिर को। दूसरी बात ये, राणा जब्बार जो डीजी एंटी करप्शन है, उसको उसका पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें। ये तो अदालत में मामला है ना, ताहिरुल कादरी साहब ने एक एफआईआर दर्ज करवाई, उस एफआईआर में एक लफ्ज भी सच नहीं है। ये तो उन्होंने साबित करना था कि फायरिंग राणा जब्बार ने कराई। आई स्टैंड बाय माय वर्ड, राणा जब्बार से ऑनेस्ट पुलिस अफसर मैंने पंजाब में, पाकिस्तान में कम देखे हैं। फर्शनास आदमी है, मुजफ्फरगढ़ रहा, लाहौर के अंदर डीआईजी ऑपरेशन रहा, जहां जहां रहा है, एक पाई का रवादार नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि राणा जब्बार दफ्तर के अंदर जो चाय भी पीता है वो उसके पैसे अदा करता है। मैं इस हद तक इस मामले में क्लियर हूं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।